اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ ناظرین گرامی، اتوار کے دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے۔ 11:30 بجے اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا گیا ہے اور اس میں ایجنڈے میں تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ گزشتہ دن قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کو 13 منٹ کے بعد اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور پھر وزیر اعظم صاحب کی تقریر 7:15 بجے کہا کہ تقریر ہوگی، پھر یہ ہوا کہ تقریر ریکارڈ کرا دی گئی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ تقریر وزیر اعظم صاحب براہ راست کریں گے، یعنی براہ راست قوم سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے قوم سے براہ راست خطاب کیا اور براہ راست خطاب کا پورا فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یہ کہہ دیا اپنے ایک جملے میں کہ گزشتہ دنوں ہمیں امریکہ سے ایک دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا، اور پھر انہوں نے اس طرح اس کو کہا کہ یہ شاید غلطی سے نکل گیا ہے، کسی اور ملک سے ہمیں وہ دھمکی آمیز خط ملا۔ لیکن یہ چیز اگر ریکارڈ کرا دیتے اور بعد میں کچھ حلقوں کی جانب سے دباؤ آتا تو اس چیز کو ایڈٹ کر دیا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے براہ راست خطاب کو اسی لیے منتخب کیا تاکہ یہ محسوس ہو کہ غلطی سے نام لے لیا اور قوم کو بتا بھی دیا جائے کہ کس کی طرف سے۔ بہرحال یہ طے تھا اور یہ سب کو ہی امکان تھا کہ اگر کوئی اس میں سچائی ہے تو وہ امریکہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر سلامتی کونسل کا اجلاس آیا کہ اس میں بری بحری اور فضائی افواج کے سربراہان اور حکومتی جماعت شامل رہی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں بلایا گیا لیکن وہ نہیں گئے، جس کا وزیر اعظم صاحب نے خطاب میں بھی ذکر کیا کہ ان کو آنا چاہیے تھا۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی خطاب میں کہا کہ اس خط کے بارے میں سوشل میڈیا پر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، غلط کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ من گھڑت خط ہے۔ لیکن پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توثیق کر دی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں، تو اس کا مطلب سب نے اس خط کو درست قرار دے دیا ہے۔ اب کیا یہی خطاب وزیر اعظم کا ایک ترپ کا پتہ تھا جو انہوں نے کل استعمال کیا؟ اس میں اب انہوں نے یہ خطاب کر کے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس خط کو رکھ کر اس کی توثیق ہونے کے بعد جو خطاب کیا اس میں اپنے ان اتحادیوں کو جنہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا الگ ہو گئے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے الگ ہوئے، ان کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ اگر جیسا کہ اب تک کل کے خطاب کے بعد اور اس اجلاس کے بعد ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خط کی تصدیق ہوتی ہے، وہ لکھا گیا ہے، تو پھر یہ اس میں مشکل میں آ جائیں گے کہ ان پر سوال اٹھے گا کہ اگر پاکستان ملک پر ایک مشکل آ گئی تھی اور ملک کو کسی نے دھمکی دی تھی تو ہم اس وقت حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے، تو یہ ایک شاید ترپ کا پتہ ہے جو پھینکا ہے۔ اور اب اتوار تک یہ جماعتیں، یہ ممبران ضرور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک مشکل تو پیدا کر دی وزیر اعظم صاحب نے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے واپسی کا راستہ بھی ہو گیا، اور اس میں دو صورتیں آ جائیں گی۔ اگر ایم کیو ایم یا اور جماعت جو دوسری جماعتوں سے معاہدہ کر چکی ہے ان کو بھی ایک راستہ فراہم ہو گیا کہ ہم نے جب معاہدہ کیا تھا تو اس وقت کیا تھا جب یہ خط کی تصدیق نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، یا اب کیونکہ تصدیق ہو گئی تو اب وطن کی محبت میں یا بہترین ملک کی مفاد میں ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم یا تو حکومت کے اتحاد میں واپس آ رہے ہیں یا پھر ہم بالکل اجلاس میں نہیں جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ ایک میرے نزدیک یہ خطاب بھی ایک ترپ کا پتہ تھا جو بہت اچھے سے
وزیر اعظم صاحب نے کل کھیل لیا۔ اب یہاں پر ہمارے طاقتور ادارے، ہماری عسکری قیادت، مسلح افواج نے بھی یہ خط دیکھا اور بقول وزیر اعظم صاحب کے کہ اس کی توثیق کر دی۔ تو اب ملک کے اوپر جب یہ وقت آیا تو اس میں ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا، تو یہ اس میں ایک نیا بھی اشارہ ملتا ہے ان کے خطاب میں۔ اب اس حکومت کی بات اگر ختم کر دیں، چھوڑ دیں اور ماضی میں چلے جائیں، تو 9 اگست 1976 کو لاہور میں وزیر خارجہ امریکہ کے ہنری کیسنجر نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دھمکی دی تھی۔ ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ملکی مفاد سے بالائے طاق رکھ کر اس کو اپنے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر یا اپنا جو بنایا ہوا ایک پریشر ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس کے خلاف سازش سمجھتے، اور اسی میں ہم شاید اپنی قوم کا اور ملک کا نقصان کر جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے بھی خط لکھا اور انہوں نے ایک خط کا بھی حوالہ دیا، اور اس وقت پھر حکومت میں اپوزیشن میں یہی باتیں ہوتی رہی کہ نہیں یہ ایک من گھڑت خط ہے اور ایسا نہیں ہے، اور آخر اس کا کیا نتیجہ آیا کہ ہم اپنی ایک خاتون وزیر اعظم جو سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کی شہادت ہوئی۔ ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا کہ محترمہ نے بتایا کہ مجھے کسی نے خط لکھا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ہم اس کو سب کا سب سیاسی داو پیچ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہنری کیسنجر کی دھمکی کے بارے میں کہا اور پھر جذبات میں آگے لاہور میں وہ امریکن سینٹر کے سامنے میگا فون لے کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے براہ راست امریکہ کو دھمکی دی، یا پھر بھٹو صاحب تو معشوق لیڈر کہلاتے تھے، سر پھرے اور ذات اور جان سے بے نیاز قومی اسمبلی کے فلور پہ غالباً انہوں نے 1976 میں اس کو ہنری کیسنجر کو مخاطب کرتے ہوئے اور جمی کارٹر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پارٹی از ناٹ اوور، اور سفید ہاتھی کہہ کر ان کو للکارا تھا۔ تو چیزیں کچھ ہوتی ہیں۔ اس وقت کیا ذوالفقار علی بھٹو کے یا اس میں کہا جاتا ہوگا، یقیناً طور پہ کہا گیا کہ نہیں وہ بھٹو اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے، اور بالآخر پھر وہ بات صحیح ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا آیا وہ ہم سب نے دیکھا، لیکن پھر دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تو اب اسلام آباد میں جو اس وقت امریکی مشن کے نائب سربراہ تھے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کو ہنری کیسنجر نے، جو وزیر خارجہ تھے یہودی، انہوں نے ان کو نہ صرف بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ ایٹمی پروگرام اپنا واپس نہیں کیا اور اس کو نہیں روکا تو ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ چھوٹے ملکوں کو بڑے ملک، چھوٹی طاقتوں کو بڑے طاقتیں یہ دھمکیاں دیتے رہتے، لیکن ہمیں ایسے موقعوں پر ایک صفحے پہ آ جانا چاہیے۔ ابھی میری اپنی ذاتی رائے ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مجھے اپنا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں سوچتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اگر یہ بات اس حد تک آ گئی ہے، جس کی عسکری قیادت توثیق کر رہی ہے، توثیق کا مطلب صحیح قرار دے رہی ہے، تو ہمیں اس وقت ہر سیاسی جھگڑے اور سیاسی چپکلش کو دور رکھ کر ہمیں ایک صفحے پہ آ جانا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اپوزیشن کہے کہ نہیں، ہمارے ملک کے خلاف اگر کسی نے لکھا ہے، جس طرح ابھی دیکھیں ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن یا نواز شریف صاحب ان سے پیسے لے رہے ہیں اور یہ سب انہی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور ان کو فنڈنگ دی گئی ہے، اور یہی وجہ عمران خان صاحب کو فون نہیں کیا گیا، اپوزیشن سے رابطے ہوتے رہے امریکی اداروں کے، ان کے عہدیداروں کے۔ تو ابھی اور پھر اپوزیشن کا الزام کہ عمران خان صاحب نے یہ ڈھونگ کیا اور یہ خود ساختہ خط ہے، اپنے ہی کسی اس سے لکھوایا، شاہ محمود قریشی نے کسی سفیر سے لکھوایا اور آیا۔ اب جو صورتحال ہے اس میں ایک بیچ کا راستہ ہے،
جو نہ صرف اس قوم کے وقار کو بلند کر دے گا، یہ جو ابھی انتشار پھیلا ہوا ہے یہ بھی ختم ہوگا، اور اپوزیشن اور حکومت کو اپنے اوپر یہ الزامات کو بھی غلط کرنے کا ایک بہت بہترین موقع میسر آ جائے گا۔ اپوزیشن ملک کے وسیع تر اور بہترین مفاد میں کہے کہ ملک پہ اگر یہ بات ہے کہ کسی نے دھمکی دی ہے تو ہم اپنی تحریک عدم اعتماد کو بھی مؤخر کرتے ہیں، یہ واپس لے لیتے ہیں۔ اس سے یہ کہ ان پر جو الزام تھا کہ یہ کسی کے کہنے پہ چل رہے، ایک جانب وہ الزام ختم ہو جائے گا، اور دوسری جانب وہ الزام غلط ثابت ہو گیا کہ یہ پیسے لے کے اور اپوزیشن کسی سے کر رہی ہے، باہر کی فنڈنگ سے کام کر رہی ہے۔ اگر وہ کر رہی ہوتی تو اپوزیشن اپنی تحریک واپس نہیں لیتی۔ ایک الزام سے بری الذمہ ہو جائے گی، دوسرا لوگوں قوم کی ہمدردیاں مزید اپوزیشن کے ساتھ آ جائیں گی۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کہے کہ خیر مقدم کرے سچے دل سے کہ اپوزیشن نے بہترین قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم اپوزیشن کا، اگر اپوزیشن کے پاس اتنے ووٹ ہیں تو ہم اس کو اعتراف کرتے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی تو وہ کامیاب اگر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتی، لیکن اگر اپوزیشن نے یہ ملک کے مفاد میں یہ ایک قدم لیا ہے تو ہم یہ دوسرا قدم لیتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، اور ہم نئے انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ان تاریخ کو انتخابات انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ بیچ کا راستہ ہوگا۔ ایک طرف حکومت کو بھی اپنے ایک سیف سائیڈ مل جائے گا، اور اپوزیشن کو بھی ہوگا۔ حکومت کو بھی اپنا جو اس نے کہا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے، تو ایک بیچ کا راستہ مل جائے گا، اور اپوزیشن پہ جو الزام ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے مثال دی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جن کو ہم کھو چکے، خط کا معاملہ تھا، مذاق اڑایا گیا۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کھو چکے، خط کا معاملہ تھا، مذاق بنایا گیا۔ حقیقت جب بعد میں آتی ہے، جب تصدیق ہوتی ہے، تو ہم بہت پیچھے جا چکے ہوتے، ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں یہاں پر کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ میرے لیے جتنی عزت اپوزیشن کے لیے ہے اتنی عزت حکومت کے لیے بھی ہے۔ ضرور پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نیچے کا طبقہ پس جاتا ہے، کچھ لوگ حکومت میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا اس میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن یہ غریب، اس ملک کا غریب، اس ملک کی فوج، اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے کاروباری لوگ، میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کئی دفعہ، چاہے وہ بھارت کی طرف سے دھمکی ہو، چاہے اور کوئی ہو، اس ملک پہ جب مشکل آئی ہے میں نے ان سب کو ایک ہوتے دیکھا ہے۔ اسی پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لاکھ اختلافات کے باوجود اگر ملک مشکل میں آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، اور جو ہوگا ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔